الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ فیل ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں صرف 5 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، چونکہ اس صورت میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ ہاتھی والوں کا واقعہ کیا ہے، پہلے اس واقعے کو سن لیا جائے تاکہ سورت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ عرب میں ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا جس کا نام تھا حمیر۔ کیا نام تھا اس کا؟ حمیر۔ ملک یمن پر اسی قبیلہ حمیر کے لوگوں کا غلبہ اور قبضہ تھا۔ یہ لوگ اصلاً مشرک تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ یہ بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس ظالم نے اپنے دور حکومت میں اس زمانے کے توحید پرست یعنی عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھائے۔ بلکہ ایک موقع پر اس نے خندقیں کھدوائی، ان کو آگ سے بھروایا، اور تقریباً 20,000 سے زائد عیسائی کو اس آگ میں ڈلوا کر انہیں زندہ جلوا دیا، جس کا تذکرہ سورۃ البروج میں کیا گیا ہے۔ صرف چند عیسائی ایسے تھے جو اس ظلم سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر ملک شام پہنچے اور وہاں کے عیسائی بادشاہ سے یہ شکایت کی، یہ فریاد کی کہ قبیلہ حمیر کا جو بادشاہ ہے ذو نواس، اس نے ہم عیسائیوں پر
اس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں، لہذا اس ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام اور بدلہ لینا چاہیے۔ ملک شام چونکہ یمن سے بہت دور تھا، اس لیے ملک شام کے بادشاہ نے یمن سے قریب حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس سے انتقام لو۔ حبشہ کا بادشاہ بھی نصرانی تھا، عیسائی تھا، چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے اپنے دو عظیم کمانڈر اربات اور ابرہا، ان دونوں کی سربراہی میں ایک بہت بڑا لشکر اس ظالم بادشاہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یمن پہنچ کر اس لشکر نے حملہ کیا اور پورے علاقے کو قبیلہ حمیر کے لوگوں کے قبضے سے چھڑا لیا، اور اس طرح پورے یمن پر حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اور یہ دونوں جو کمانڈر تھے، اربات اور ابرہا، جن کی سربراہی میں یہ فتح حاصل کی گئی، یہ دونوں وہیں ملک یمن میں رہنے لگے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد خود ان دونوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابرہا نے اربات کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حبشہ کے بادشاہ کو پہنچی تو بہت غصہ ہوا، اور ایک خط لکھ کر ابرہا کو بڑی لعنت ملامت کی۔ لیکن ابرہا نے عاجزی دکھاتے ہوئے بادشاہ سے معافی مانگ لی، اور بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دیا، بلکہ ملک یمن کا حاکم اور گورنر بھی اسے بنا دیا۔ اب پورے ملک یمن پر مکمل طور پر قبضہ کس کا ہو گیا؟ ابرہا کا۔ ابرہا ایک پرجوش عیسائی تھا، اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ پورے خطے اور پورے علاقے میں عیسائیت کو بنیادی مذہب کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اس لیے ابرہا نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک عالی شان گرجا گھر بنوانا شروع کیا، سونے چاندی اور جواہرات سے اسے آراستہ کروایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یمن سے جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس گرجا گھر کی شان و شوکت سے،
اس کی سجاوٹ اور خوبصورتی سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر میں آنے لگیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کعبہ کا حج چھوٹ جائے گا، لوگوں کی توجہ کعبہ سے ختم ہو جائے گی، اس گرجا گھر کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے گی۔ یہ تھا اصل مقصد۔ جب وہ عالیشان گرجا گھر مکمل پوری طرح تیار ہو گیا تو ابرہہ نے لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ دیکھو، جو لوگ یمن سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اب وہ وہاں نہ جائیں، یہاں اس گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں۔ دیکھیے، عرب میں اگرچہ بت پرستی کا رواج تھا، لیکن بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی قدر و منزلت اور کعبہ کی محبت اب بھی عربوں کے دلوں میں موجود تھی۔ جب یہ خبر پھیلی تو عربوں کو بڑا غصہ آیا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ عرب کے کچھ لوگ اس وقت صنعا میں موجود تھے، ان میں سے کسی ایک نے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اس گرجا گھر میں جا کر پخانہ کر دیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ہی عربوں کا کوئی قافلہ اترا ہوا تھا، انہوں نے کھانا پکانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے آگ جلائی، آگ کی چنگاری اڑ کر گرجا گھر میں چلی گئی، جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور گرجا گھر کا بہت سا قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا عالی شان محل بنوایا تھا، اتنے پیسے خرچ کیے تھے، جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ کام عربوں نے کیا ہے تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور اس نے اس وقت یہ قسم کھائی کہ ہر قیمت میں ان عربوں کے کعبے کو منہدم کر کے رہوں گا، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں۔ چنانچہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، جس میں تقریباً 60,000 آدمی اور 8 یا 12 ہاتھی تھے۔ اب یہ لشکر جرار کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ عرب کے جن قبیلوں کو بھی معلوم ہوتا کہ اس علاقے سے ابرہہ کا گزر ہو رہا ہے تو وہ ابرہہ سے مقابلہ کرتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت کے سامنے کسی کچھ نہیں چلتی۔ اللہ کی حکمت تھی کہ عرب کے جو بھی قبیلے راستے میں ابرہہ کے لشکر سے ٹکرائے وہ شکست کھا گئے، اور ابرہہ کا یہ لشکر سب پر غلبہ حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب مغمس نامی جگہ پر پہنچا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، اس لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈالا
اور سب سے پہلا کام اس لشکر نے یہ کیا کہ اپنے بادشاہ کی اجازت سے قریش مکہ کے جو اونٹ وہاں چر رہے تھے سارے اونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جن میں 200 اونٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ اور پھر ابرہہ نے اپنا ایک قاصد مکہ مکرمہ روانہ کیا اور مکے والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف کعبے کو گرانے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ اگر مکے والے ہمارے اس مقصد میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تو ان کو کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ پیغام ابرہہ نے اس قاصد کے ذریعے سے مکے والوں تک پہنچایا۔ اب یہ قاصد مکہ پہنچا، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی یہاں کے سردار کون ہیں، تو لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا کہ وہی سردار تھے۔ اس قاصد نے ابرہہ کا یہ پیغام عبد المطلب کو سنایا تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ تو اس قاصد نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے بادشاہ سے ملوا دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب لمبے قد کے بڑے خوبصورت اور وجیح آدمی تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھ کر ابرہہ بڑا متاثر ہوا اور خود تخت سے نیچے اتر کر فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا، اتنا متاثر ہوا۔ اب چونکہ دونوں کی زبان الگ تھی، عبد المطلب کی زبان عربی، ان کی زبان دوسری، تو ابرہہ نے ترجمان کے واسطے سے یہ پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ جو تمہارے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں وہ سب میرے واپس کر دیے جائیں مجھے۔ ابرہہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں تمہاری جو عظمت پیدا ہوئی تھی، تمہارے اس جواب کی وجہ سے میرے دل سے وہ عظمت ختم ہو گئی۔ میں تمہارے گھر کو، تمہارے کعبہ کو یہاں منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم نے اس کعبہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ تم تو صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کا تو مالک میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی کہ میں کسی طریقے سے ان اونٹوں کو بچا لوں۔ کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، کعبے کا مالک اللہ تعالی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ الغرض عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ آئے اور مکے کے لوگوں کو حکم دیا کہ پورا مکہ خالی کر دو،
اور سارے لوگ مکے سے نکل کر پہاڑ کی بلندیوں پر وادیوں میں چلے جاؤ تاکہ یہ لشکر ہم کو کچل نہ ڈالے. اور خود عبد المطلب قریش کے چند لوگوں کو لے کر کعبے کے پاس پہنچے اور کعبے کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر عبد المطلب نے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ اس گھر کی حفاظت کے بارے میں اللہ سے دعا کی. اور پھر خود عبد المطلب پہاڑ کی طرف چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ مکے میں داخل ہو کر کرتا کیا ہے. صبح کے وقت ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. ساتھ میں جو ہاتھی لے کر کے آئے تھے ان میں سے ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. اس ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود. محمود نامی ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا. وہ کسی بھی طرح مکے کی طرف چلنے کو تیار نہیں ہوا. حالانکہ اگر اسے دوسری طرف چلایا جاتا تو فوراً چلنے لگتا، لیکن مکے کی طرف روانہ کیا جاتا تو چلنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک طرف تو اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہوا کہ محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا زمین پر. اسی دوران سمندر کی طرف سے بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک جھنڈ نظر آیا. یہ در حقیقت ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں خدا کی فوج تھی. اللہ تعالی اس سے کام لے لے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. معمولی سے معمولی چیز سے بھی اللہ تعالی کام لے سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ نظر آیا جو در حقیقت ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں اللہ کی کیا تھی؟ یہ فوج تھی. ہر پرندے کی چونچ اور پنجے میں چنے یا مسور کے برابر کنکریاں تھی. اب ان پرندوں نے کنکریاں برسانی شروع کر دی. ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی. جن لوگوں کو بھی یہ کنکری لگی اس کے پورے جسم کو چھید کرتی ہوئی وہ کنکری زمین میں جا گھستی تھی. اللہ کے اس عذاب کو دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے. لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ لوگ تو وہی ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے تھے وہ راستے میں مر گئے. اور خود ابرہہ کی حالت یہ ہوئی کہ اس کے جسم میں ایک ایسا زخم لگا کہ اس کا ایک ایک عضو خراب ہوتا چلا گیا. انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی گئی. اسی حالت میں یمن لایا گیا وہ، اور پھر بالآخر ایک دن اس کا سینہ پھٹ گیا اور بڑی ہی عبرتناک اس کی موت ہو گئی. اس طرح اللہ نے ان معمولی پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. یہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ. اب سورت کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.